وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے۔ یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا، جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلعہ کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی۔ پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے، کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں۔ اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف۔ تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے۔ وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی نا، تو گالی دینی ہے تو دے دو جو چاہے۔ حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے۔ میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں ہے، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہیں وہ متفق ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں، اسے کہہ دو وہابی ہے۔ اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے، جبکہ ہندو بھی تھے، اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر۔ ایک موقع پہ آ کے بنیے نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں گا، پہلا حساب چکا دیجیے۔ تو انہوں نے واعظ میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے اب سودا نہ لو مسلمانوں، وہ وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا آ کر۔ تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے۔ اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا، قبر پرستی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے، طائف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر چونکہ طائف میں ہے، پہلے اس کا طواف کرتے تھے، پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے، اور ابھی تک تو انہی کے اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں۔ اب جو نئی نسل ابھر آئی ہے تو وہ آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے علم ہے۔ یہ ہے اصل شے، تو اس کو جو حقیقت ہے اسی تک رکھنا چاہیے۔